بسم اللہ الفتاح العلیم۔ سورۃ القدر کب نازل ہوئی اور لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے؟ اس کے شان نزول کے حوالے سے مختلف مفسرین کرام نے روایات نقل فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک روایت مکاشفۃ القلوب سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک ولی حضرت شمعون کا ذکر کیا اور صحابہ کرام کو بتایا کہ اللہ پاک نے حضرت شمعون کو عبادت اور ریاضت کے لیے اتنا وقت عطا فرمایا کہ 1000 مہینے تک وہ مسلسل رات کو قیام کرتے، دن کو روزہ رکھتے اور کافروں سے جہاد کرتے۔ اللہ پاک نے انہیں اتنی پاور عطا فرمائی تھی کہ لوہے کی زنجیروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دیتے۔ کفار دیکھ رہے تھے کہ اگر ان کی طاقت اسی طرح بڑھتی رہی تو ان پر قابو پانا ہمارے لیے ممکن نہیں رہے گا۔ انہوں نے آپ کی شہادت کا پلان کیا اور آپ کی بیوی کو بھی اس منصوبے میں شامل کر لیا اور کہا اتنا مال اور دولت تمہیں دیں گے، تم حضرت شمعون کو گرفتار کر کے ہمارے حوالے کر دینا، ہم تمہیں دولت دے دیں گے اور ہم خود انہیں قتل کر لیں گے۔ یہ بی بی مال اور دولت کے لالچ میں حضرت شمعون کو کافروں کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ ایک رات جب حضرت شمعون سو رہے تھے تو ان کی بیوی نے رسیوں کے ساتھ آپ کو باندھ دیا اور ارادہ یہ کیا کہ کافروں کے حوالے کر دوں گی، مگر اللہ نے آپ کو طاقت دی تھی، انہوں نے رسیوں کو توڑ دیا۔ بیوی مسکرانے لگی، کہتی ہے میں تو آپ کی طاقت چیک کر رہی تھی۔ پھر کسی دوسری رات کے اندر بیوی نے لوہے کی زنجیروں سے آپ کو جکڑ دیا۔ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے حضرت شمعون نے لوہے کی زنجیروں کو بھی توڑ دیا۔ بیوی پھر مسکرائے، کہتی میں تو طاقت چیک کر رہی تھی۔ حضرت شمعون مسکرائے کہا کہ میری طاقت اللہ نے میرے بالوں میں رکھی ہے۔ تو بی بی کو پتہ چل گیا۔ کسی تیسری رات کے اندر اس عورت نے آپ کو بالوں کے ساتھ باندھ دیا جب آپ سو رہے تھے۔ جب بالوں کے ساتھ باندھ دیا تو آپ کی طاقت نہ رہی، کافروں نے آپ پر تسلط کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ آپ کا شہادت کے بعد مسلح کیا گیا، یعنی آپ کے اعضاء بھی کاٹ دیے گئے۔ اللہ کی طرف سے ان کافروں پر اور اس عورت پر عذاب یہ آیا کہ کافر تو جہاں جہاں تھے زمین نے اپنے اندر انہیں کھینچ لیا۔ زمین میں کافروں کو اللہ نے دھسا دیا، وہ تو زمین میں غرق ہو گئے، اور اس عورت پر اللہ کی طرف سے بجلی، آسمانی بجلی گری اور یہ اس بجلی کے اندر جل کر راکھ ہو گئی۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس ولی اللہ کا واقعہ صحابہ کرام کو سنایا تو صحابہ کرام کو تو رشک ہوا کہ کتنے خوش نصیب تھے کہ رات کو قیام کرتے، دن کو روزہ رکھتے، جہاد بھی کرتے اور اتنے ظلم و ستم کے ساتھ جام شہادت نوش کیا۔ تو ان کی اس فضیلت پر صحابہ کرام کو رشک آیا۔ سرکار کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہماری تو عمریں اتنی قلیل ہیں کہ ہم تو ساری زندگی کے اندر رات کو سوتے بھی ہیں، دن کو مزدوری محنت کرتے ہیں، رزق حلال کماتے ہیں، بیوی بچوں کو ٹائم دیتے ہیں، تو ہمارے لیے تو اتنا وقت بچتا ہی نہیں کہ ہم اتنی عبادت کر سکیں۔ اور یہ بزرگ تو 1000 مہینے تک اللہ کی عبادت کرتے رہے، یعنی 83 سال اور 4 مہینے مسلسل اللہ کی انہوں نے عبادت کی۔ تو حضور اس طرح تو بنی اسرائیل کے لوگ عبادت اور ریاضت میں ہم سے آگے نکل جائیں گے۔ صحابہ کرام کا یہ جملہ سن کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غمزدہ ہوئے۔ اللہ رب العزت نے جبریل امین کو سورۃ القدر دے کے بھیجا اور ارشاد فرمایا اے میرے پیارے حبیب، آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ کی امت کو ہر سال ایک رات ایسی عطا فرمائی جائے گی لیلۃ القدر کی صورت میں کہ جو بندہ اس ایک رات میں عبادت کرے گا، ریاضت کرے گا، اللہ رب العزت اسے حضرت شمعون کے 1000 مہینوں سے زیادہ اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا خبر لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی 1000 مہینے کی عبادت ایک طرف، اور ایک شب لیلۃ القدر میں اللہ کی بارگاہ میں قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، عبادت کرنا، یہ ایک طرف۔ اس ایک رات میں عبادت کا ثواب 1000 مہینوں سے زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس عبادت کی برکتیں اور رحمتیں اور فضیلتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔